كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى منكم كلكم بنو آدم وآدم من تراب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ بعض اعمال رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں، جیسے روزہ مبارک کی فرضیت، فضیلت، اہمیت ہے۔ ترک کے روزہ پر عذاب الہی ہے، نماز تراویح کا اہتمام ہے، افطاری کروانے کا ثواب ہے،
صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم ہے۔ آپ ہر مسجد سے ان اعمال سے متعلق سنتے رہتے ہیں، اور ابھی ہم سے پہلے آپ نے مدرسہ کے ایک عزیز طالب علم سے شب قدر کی عظمت اور فضیلت پر قرآن حکیم کی روشنی میں گفتگو سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک میں اہل ایمان کا دین کی طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے، مساجد میں بقیہ مہینوں کے مقابلے میں حاضری زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ کئی سالوں سے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کچھ اہم ملی اور دینی مسائل کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھی ایک انتہائی ضرورت کے موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے اس عاجز نے سورۃ الحجرات کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انسان بحیثیت انسان ایک رشتہ رکھتے ہیں، جو رشتہ حیوان اور انسان کے درمیان نہیں ہو سکتا، جو رشتہ درندے اور انسان کے درمیان نہیں ہو سکتا۔ ایک عالمگیر انسانی برادری ہے، پھر ایک حدود کے اندر رہنے والی مملکت میں رہنے والے انسان برادران وطن کہلاتے ہیں، پھر ایک سوسائٹی کے اندر رہنے والے انسان پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اپنے ایک دوسرے کے اوپر کچھ حقوق رکھتے ہیں، اور پھر ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر کلمہ طیبہ پڑھنے والے، کلمہ توحید پڑھنے والے، کلمہ تقوی پڑھنے والے یہ بھی اپنا ایک رشتہ رکھتے ہیں، اور ان کی یہ عالمگیر برادری ہے جسے مسلم برادری کہا جاتا ہے، جسے ایمانی برادری کہا جاتا ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر رب العالمین نے پوری اسلامی برادری کو کہا ہے انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ یہ ہماری بھائی چارگی، یہ ہماری رشتہ داری ایمان جیسے مقدس رشتے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے قائم فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کے لیے اس طرح ہے کل بنیان، جیسے ایک عمارت ہو، عمارت کی ہر اینٹ دوسری عمارت کی قوت ہوتی ہے،
इमारत की हर ईंट दूसरी ईंट के लिए ताकत होती है। फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बादुहु बादा, जैसे एक महल की, एक इमारत की एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है, इस तरह एक मोमिन भाई अपने मोमिन भाई की ताकत होती। और फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मजीद समझाने के लिए फरमाया सुम्मा शब्बक बैन असाबिही, कि जिस तरह ये उंगलियां एक दूसरे के अंदर दाखिल होकर अपना वहदत कायम करके एक ताकत बन जाती है, फरमाया इस तरह एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ अपनी ताकत बनकर रहता है। हज़रत नौमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनून, के तमाम ईमान वाले का जसदिन वाहिद, जैसे एक जिस्म हो, इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु, अगर इंसानी जिस्म के अंदर, हालांकि इंसानी जिस्म के अंदर जो आज़ा है उन आज़ा के अंदर भी फर्क़े मरातिब है। सर का जो मुकाम है वो पाँव का नहीं है, आंख का जो मकाम है वो टांगों का नहीं है, और इस तरीके से कुछ बुलंद आज़ा है और कुछ नीचे वाले आज़ा है। कुछ को अल्लाह ताला ने ऊपर रखा है, कुछ को अल्लाह ताला ने नीचे रखा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं होता है कि आंख को दर्द हो और पाँव कहे कि ये तो बड़ा बनता है, ये तो बड़ी बनती है, ये तो बुलंद जगह पर बैठी है और मैं खाक से मिला हुआ हूं, मैं इस दर्द को महसूस नहीं करता। ऐसा नहीं होता। फरमाया अल मुमिनून करजुलिन वाहिद, अल मुमिनून कजसदिन वाहिद, ईमान वालों की मिसाल ऐसी है जैसे एक जिस्म हो, इनिश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु, अगर आंख को तकलीफ होती है तो सारा वजूद अज सर तक पांव उस तकलीफ को महसूस करता है। पांव कभी ये नहीं कहता कि तकलीफ आंख को हो रही है और मैं इसके इलाज के लिए इतना लंबा सफर क्यों करूं। इनिश्तका रासुहु इश्तका कुल्लुहु, फरमाया अगर सर में दर्द होता है तो सारा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है और उस दर्द को खत्म करने के लिए पूरा जिस्म हरकत में आ जाता है। अकल प्लान बनाती है, कदम चलते हैं, हाथ जेब में जो है वो दाखिल होता है, पैसे निकालता है और सर के दर्द को दूर करने के लिए सारे आज़ा उठ खड़े होते हैं। फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, ये सारे ईमान वाले भाई भाई हैं। एक तो ये फरमाया कि ऐने मुमकिन है, तकाज़ाए फितरत है कि भाइयों के दरमियान में भी कभी इख्तिलाफ हो जाए, कभी शकर रंजी हो जाए, तो फरमाया फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, कि तुम अपने भाइयों के दरमियान में सुलह करा दो। और फिर फरमाया कि ये कोई मामूली अमल नहीं है, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुरहमून, अगर तुम जिस्मो जान बन करके रहोगे तो रहमत खुदाबंदी के इस्तिहकाक हासिल होगा, तुम अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाओगे। ये अमूमी हुक्म देने के बाद चंद अहकामात इसके बाद जिक्र किए गए कि मुसलमानों के दरमियान, इस्लामी बरादरी के दरमियान वहदत कैसे कायम रहे,
ہمدردیاں کیسے قائم رہیں؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم جب کوئی حکم دیتا ہے ایمان والوں کو تو مردوں کا وہاں تذکر یعنی صیغہ جو استعمال ہوتا ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اور اس کا حالانکہ صیغہ مذکر کا ہے لیکن مقصد صرف یہ نہیں کہ مرد ہی اس حکم کو فالو کرے، بلکہ یہ ذکر تو تغلیباً مردوں کا ہوتا ہے لیکن یہ حکم عورتوں کے لیے بھی اسی صیغے کے ذریعے نافذ ہو جاتا ہے۔ الگ سے صیغہ استعمال، مثلا یہ نہیں کہا کہ مردو تم بھی نماز پڑھو، عورتوں تم بھی نماز پڑھو، مردو تم بھی زکوٰۃ دو، عورتوں تم بھی زکوٰۃ دو۔ وہاں صیغہ تو مذکر ہوگا لیکن اس پر عمل کرنا اور اس کے مخاطب مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، لیکن اس مقام پر مردوں کو الگ خطاب فرمایا، عورتوں کو الگ خطاب فرمایا۔ پہلے تو اجمالاً ایک ہی خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسخر قوم من قوم، کچھ مرد لوگ جو ہے دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، انہیں ہنسے نہ، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم تو ظاہر کو دیکھتے ہو، تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العالمین ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیتوں پر اس کی نظر ہے، تمہارے اعمال کے اوپر اس کی نظر ہے۔ اے مسلمان مردوں، تم مسلمان مردوں کا مذاق مت اڑاؤ، ان کی شکل کو دیکھ کر، ان کی زبان کو دیکھ کر، ان کے معیار زندگی کو دیکھ کر ان کا مذاق مت اڑاؤ، ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور مسلمان عورتوں کا مذاق مت اڑاؤ، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ جن کو تم ہنس رہی ہو اللہ کے ہاں وہ صفات کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، نیتوں کے اعتبار سے، خصوصیات کے اعتبار سے، فکر اور سوچ اور نظریے کے اعتبار سے وہ عورتیں جنہیں تم ہنس رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ یہاں ایک بہترین اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے عورتوں کو الگ سے خطاب فرمائے، اس لیے کہ عموماً مرد مصروف ترین ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کچھ خوبیوں سے واقف بھی ہوتے ہیں، لیکن عورتیں بس کسی کے گھر گئیں اور وہاں ان کی نظریں پڑے گی تو وہ اس کے عیب آ کر کے اپنے گھر کے اندر بیان کریں گی، کسی کے کپڑوں کے اوپر اعتراض کریں گی، کسی کے کھانا پکانے کے انداز پر اعتراض کریں گی۔ فرمایا ایسا مت کرو، اگر مسلمان مرد دوسرے مسلمان مردوں کا مذاق اڑائیں گے، اگر مسلمان عورتیں دوسری مسلمان عورتوں کا مذاق اڑائیں گی تو اس سے ملی وحدت کو نقصان ہو سکتا۔ یہ جو برادرانہ رشتہ ہے اس رشتے کے لیے یہ چیز نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، تم اس وحدت ملی کو بچا کر کے رکھو، وہ تمہارا بھائی ہے، وہ تمہاری بہن ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، مسلم معاشرے میں وحدت باقی رہے، محبتیں باقی رہے، ایک برادرانہ رشتہ خوبصورتی سے نبھتا رہے، اس کے لیے دوسرا حکم دیا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ۔ بڑا عجیب اور بلیغ انداز کا یہ قرآن حکیم نے انداز اختیار کیا ہے، کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اندر
ऐब मत ढूंढो, अपने आप को ऐबदार मत बनाओ। मकसद ये है कि जब तुम अपने मुसलमान भाई के को ऐबदार करने की कोशिशें करते हो, अल्लाह के बंदो अपने आप को तुम ऐबदार कर रहे हो। जो अपनों के दुश्मन होते हैं वो अपने दुश्मन होते हैं, जो अपनों के बदखा होते हैं वो अपना बदखा होते हैं, जो अपनों का कत्ल करते हैं वो अपना कत्ल करते हैं, जो अपनों को नुकसान पहुंचाते हैं वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। वला तलमिजू अनफुसकुम, ये मुसलमान मर्द, ये मुसलमान औरत, ये तुम्हारा जिस्म है, ये तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा है। जिस्म के एक हिस्से में ऐब होगा, उस ऐब के असरात सारे जिस्म के ऊपर होंगे। आंख के अंदर ऐब है तो ऐसा नहीं कि वह ऐब सिर्फ आंख का है, वो उस आदमी का ऐब है। उस ऐब, आंख के ऐब की वजह से वो सारा वजूद जो है गोया दागदार हो जाता है। क्या अंदाज है कुरान हकीम, समझे। और ये इतनी बुरी बात है, ये इतनी बुरी बात है। एक सफर के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठ के, जाहिर में कोई सबब नजर नहीं आ रहा था कि वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों यहां बैठे। बहरहाल किसी की मजाल नहीं थी कि वो सवाल कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे रहे। एक अदना मुसलमान, वो असल में क़ज़ाए हाजत के लिए गए हुए थे, उसके इंतजार में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा दे कि वो आ जाएं तो फिर हम आगे बढ़े। जब वो आए तो यमन के कुछ मुसलमान जो उस काफिले में शरीक थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि इस अदना से आदमी की वजह से इमामुल अंबिया, महबूब कुल जहां सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार करते थे। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो सबसे पहले जो लोग मुर्तद हुए ये वो यमनी थे जिन्होंने उस अदना मुसलमान को हकारत की नजर से देखा। काश ये बात पूरी तरह आपको समझ में आएगी। फरमाया अपनों की ऐब मत ढूंढो। और तीसरा हुक्म दिया वला तनाबरू बिल अलकाब, फरमाया बुरे लक़ब लोगों के मत रखो। जो नाम कोई फर्द अपने लिए पसंद ना करे, जो नाम कोई जमात अपने लिए पसंद ना करे, जो नाम कोई बरादरी अपने लिए पसंद ना करे, उस नाम से उस बरादरी को बुलाना, उस नाम से उस जमात को बुलाना, उस नाम से उस मक्तबाए फिक्र को पुकारना, उस नाम से उस फर्द को पुकारना, उस नाम से उस इदारे को पुकारना, कुरान हकीम ने फरमाया ये मत करो। हुक्मन कहा, नहीं है, ऑर्डर है रब्बुल आलमीन का। जिसको चाहो आप मुशरिक कह दो, जिसको चाहो गुस्ताखे रसूल कह दो। किसने तुम्हें ये इख्तियारात दिए हैं? किसने तुम्हें ये अथॉरिटी बनाया है कि जिस जमात को चाहो तुम बुरे लक़ब से पुकारना शुरू कर? कुछ आखिरत के लिए भी रहने दो, कुछ आखिरत के लिए भी रहने दो। ये फैसले मेरे रब ने करने हैं, वो फैसले तुम क्यों करते हो? वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी का वतन, किसी की रियासत बदनाम हो, उसको उस रियासत की तरफ मंसूब करके पुकारना, बिगाड़ करके नाम उसके लिए वो जो है वो इख्तियार करना। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और फरमाया बीसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, ईमान की नियामत मिलने के बाद इस किस्म की बुराई का नाम भी बुरा है। आदमी को कोई मनसब मिल जाए तो उसको अपने मनसब के एतबार से गुफ्तगू करनी चाहिए। बड़े आदमी को छोटी हरकत का इर्तकाब नहीं करना चाहिए। फरमाया तुम तो मोमिन हो, तुम तो ईमान वाले हो। ईमान वाला होने के बाद
کسی کو برے لقب سے پکارنا، کسی کے عیب ڈھونڈنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ تمہاری مومنانہ شان کے خلاف ہے۔ یہاں تک تو ترغیب دی، یہاں تک تو انداز تشویق شوق دلانے کا انداز اختیار کیا، اور آگے پھر تحدید فرمائی وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر تم نے ایسا کیا ہے تو تم توبہ کر لو، آئندہ اس طریقہ کو، اس انداز کو بدل لو، اور اگر نہیں بدلو گے تو تم ہی ظالم ہو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اور 3 احکام آگے دیے کہ ملی وحدت برقرار رہے۔ فرمایا یہاں بھی فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم اللہ سے ڈر کر یہ اپنی بری عادتیں چھوڑ دو گے تو فرمایا اللہ رب العالمین توبہ قبول فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ آسانی سے بس جس کوئی کام نہیں وہ تبصرے کرے، اس قدر یہ بیماری مسلم معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ آپ میری بات نوٹ کریں، شاید خوش نصیبی سے آپ کو کوئی مجلس مل جائے جس مجلس میں دوسرے کے عیب نہ بیان کیے جاتے، مشکل سے، ذرا اس کا تجربہ کر لیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان عطا فرمائی ہے، تم بہت کثرت کے ساتھ لوگوں کے متعلق رائے قائم مت کیا کرو۔ ضرورت ہو نہ ہو یوں ہی کسی کے متعلق رائے قائم کر لیتے ہیں، وہ ایسا ہوگا، وہ یہ سوچتا ہوگا، وہ یہ کرتا ہوگا۔ کیا ضرورت تمہیں اس کے متعلق رائے قائم کرنے کی؟ ہاں ضرورت ہے تمہاری تو بہت اچھی بات ہے۔ فرمایا کیوں؟ ان بعض الظن اسم، یہ میرے اللہ کا شکر ہے کہ بر وقت اللہ تعالیٰ وہ الفاظ زبان پر جاری کراتا ہے جو سمجھنے والے عوام کی سمجھ میں آئے۔ فرمایا بعض اوقات بعض جو رائے آپ قائم کرتے ہیں وہ گناہ ہوتی ہے، وہ گناہ ہوتی ہے۔ ایک بندے کے متعلق سماج میں لوگ دیکھتے تھے کہ وہ ہر روز شام کو ہے تو مزدور، لیکن ہر روز شراب کے ٹھیکے کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک دن بیچارے کا انتقال ہو گیا اور وہ کہیں پڑا ہوا تھا تو ایک دیکھتا ہے وہ بھی اس کو لات مارتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے وہ بھی اس کو ٹھوکر مارتا ہے۔ بہرحال کچھ بھلے مانس لوگ تھے اور وہ اٹھا کر اس کے گھر میں لے گئے، اور اس کی بیوی کو جب اطلاع ہوئی تو وہ بہت رونے لگی کہ ہو اللہ کا ولی آج دنیا سے چلا گیا۔ حالانکہ شرابی کی بیوی، شرابی سب سے زیادہ جو بد سلوکی کرتا ہے وہ بیوی سے کرتا ہے۔ وہ شب و روز مظلوم بن کے گالیاں سب سے زیادہ بیوی کو دیتا ہے شرابی، مار پٹائی سب سے زیادہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ نکاح رہتا ہے یا نہیں رہتا اللہ ہی جانے۔ بہت کم ایسا ہے کہ شرابی کا نکاح شرعاً باقی رہتا ہو، کیونکہ وہ اتنے کچھ بکتا ہے شراب پی کر کے علمان والحفیظ۔ تو شرابی کی بیوی تو دعا کرتی ہے دفع ہو، تو اس نے کہا وہ اللہ کا ولی چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کا خلوص لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا یہ ولی، اور بیوی کہہ رہی ہے ولی۔ تحقیق کی، فرمایا یہ مزدور تھا، اور یہ جو مزدوری روزانہ کرتا تھا شام کو ضرورت کے پیسے گھر میں دیتا تھا اور باقی پیسے لے جا کر ٹھیکے سے شراب خریدتا تھا، اور خرید کر کے وہ بوتلیں توڑ دیتا تھا کہ اللہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ یہ بوتلیں کسی ایمان والے کے منہ میں جاتی ہے شراب، میں ان کو توڑ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔
کیا سوچ تھی اس کی؟ یہ ولی نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو خواہ کثرت کے ساتھ لوگوں کے متعلق رائے قائم نہ کیا کرو، اس لیے کہ بہت ساری رائے جو تم بعض لوگوں کے متعلق قائم کرتے ہو وہ گناہ ہوتی، وہ گناہ ہوتی، وہ گناہ ہوتی۔ یہ تبصرے، یہ آراء خواہ اپنے دماغ کو مشغول رکھنا ہے۔ ہمارے استاذ اللہ بہت خوش رکھے فرمایا کہ دیکھیے بھائی میرے پاس کسی کی شکایت لے کر نہیں آنا، ہاں اپنی شکایات لے کر میرے پاس آیا کرو کہ حضرت میرے متعلق یہ شکایت ہے کہ مجھ سے بدنگاہی ہو جاتی ہے تو میں آپ کو علاج بتاؤں۔ فرمایا اپنے متعلق بندہ اللہ والوں سے شکایت کرے کہ حضرت مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے میں کیا کروں؟ اللہ والے کہتے ہیں ہمارے پاس اپنی شکایتیں لے کر آؤ کہ نماز میں مجھ سے سستی ہو جاتی ہے۔ آج سب دوسروں کی شکایتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی ذمہ کیے ہوئے۔ فرمایا دوسروں کے متعلق آراء مت قائم کیا کرو، بدگمانیاں مت کیا کرو، بہت سارے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور بلا ضرورت یہ میں بات پوری کہہ رہا ہوں، ورنہ لفظی ترجمہ ہے کہ تجسس مت کیا کرو، لیکن آپ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، بلا ضرورت دوسروں کے عیب مت ڈھونڈا کرو۔ ضرورتاً کیا ہوتا ہے یہ میں نے کیوں کہا؟ عقل اپنی تھوڑی ہوتی ہے، اعتراض دوسرے پر کرتے ہیں، بس یہ سب سے آسان کام۔ مثال کے طور پر ایک بندہ دوسرے کے وہاں ان کے درمیان رشتے کی بیٹا اور بیٹی، لڑکے اور لڑکی کے رشتہ داری کی بات چل رہی، یہ لڑکی والا آپ کا دوست ہے، آپ کو پتا ہے وہ لڑکا شرابی ہے یا نہیں بھی ہے، آپ کے ایسے حالات ہیں تو آپ تجسس کر سکتے ہیں کہ بھئی اس لڑکے میں کوئی ایسا ہے تو نہیں جس کی وجہ سے ہماری بیٹی کل پریشان ہے، یہ تو ضرورتاً تجسس ہے۔ یا آپ کا ایک ادارہ ہے، ادارے کے تحفظ کے دائیں کون لوگ جو ہیں وہ اس کے بدخواہ ہیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ملک کے اندر کوئی بیرونی مداخلت امن و امان کو برباد تو نہیں کرنا چاہتی، تو یہ تو جائز ہے، لیکن خواہ بلا ضرورت دوسروں کے عیب ڈھونڈنا، اس سے قرآن حکیم نے منع فرمایا اسلامی برادرانہ وحدت باقی رکھے، اس کے لیے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کیا ہے؟ فرمایا ذِکْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرنا کہ جس طرح اس بھائی کو آپ کا یاد کرنا ناپسند ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عیب جس کا ہم اپنی مجلس میں تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس میں ہو، فرمایا تبھی تو غیبت ہے۔ ان کان فیہ، اگر اس میں وہ عیب ہے اور آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا عیب بیان کر رہے ہیں تو فرمایا یہ غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس میں ہے ہی نہیں اور آپ اس پر ٹھوس رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمائی۔ ایک مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس سے ایک آدمی اٹھ کر گیا تو دوسرے آدمی نے اس کا عیب بیان کرنا شروع کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فوراً حلال کرو کہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو گوشت نہیں کھایا۔ فرمایا اپنے مومن بھائی کا گوشت کھایا ہے تم نے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔
अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन, और क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दार मरे हुए भाई का गोश्त खाए? क्यों? क्या अंदाज है कुरान का। कुरान कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम। फरमाया अगर वो तुम्हारे आमने सामने होता, तुम उसकी बुराई करते, वो दिफा करता, वो वजाहत करता, मुमकिन है जो बुराई तुम उसकी तरफ मंसूब कर रहे हो उसमें ना हो, उसकी मुराद कुछ और हो, लेकिन उसकी अदम मौजूदगी के अंदर जब तुम उसका ऐब बयान कर रहे हो, ये तो ऐसा ही है जैसे मुर्दा भाई हो और कोई नोच नोच कर उसका गोश्त खाए, तो वो थोड़ा उसको कहेगा कि तू क्या कर रहा। अय्याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू, तुम तो इसको नापसंद करोगे। सुना है कि इंसान के गोश्त और इंसान के खून में इतनी लज्जत होती है कि जिन दरिंदों को इंसान के गोश्त या खून पीने की आदत हो जाती है, बहुत मुश्किल है उनसे यह आदत छुड़ाना। इसलिए आदम खोर दरिंदों को मुकय्यद रखा जाता है, वरना वो बेचैन हो जाते हैं। जैसे नशा करने वाले को जिस्म मांगता है कि ये नशा की ग़िज़ा मुझे दे, उसकी अकल कहती है कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस्म तकाजा करता है, वो मजबूर हो जाता है। इस तरह आदम खोर दरिंदे इंसान का गोश्त खाने के लिए और इंसान का खून पीने के लिए बेचैन होते। आज हर घर के अंदर, हर खानदान के अंदर इंसान आदमखोर बन गए हैं, इंसान आदमखोर बन गए। कोई ऐसा खुश नसीब हो तो वो मुझे ये रिपोर्ट देगा और मुझे बड़ी खुशी होगी। सच कहता हूं, बहुत सारी दावतों में या बहुत सारी मजलिसों में बड़े बोझल कदमों से समाजी ताने बाने को निभाने के लिए जाना होता है, वरना पता है बैठे नहीं कि किसी न किसी क्या की ऐब जोई और ऐब गोई शुरू हो जाएगी। अपनी पाकीज़गी बयान होगी। हालांकि कुरान ने कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपनी पाकीज़गी बयान मत करो। ये मर्ज मुसलमानों की वहदत को पारा पारा करने वाला है। ये बीमारी तुम्हारी उखुव्वत इस्लामी को नुकसान देने वाली है। अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, एक कब्र, दो कब्रों के पास आप खड़े हो गए, आपने सबज टहनी तोड़ी और कब्रों के ऊपर रखी और फरमाया कि ये सबज पत्ते, ये सबज टहनी अल्लाह का जिक्र करती है, इस जिक्र की वजह से इन कब्र वालों को जो अजाब हो रहा है उसमें कुछ राहत मैसर आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कब्र वालों को जो अजाब हो रहा है, फरमाया एक को अजाब हो रहा है पेशाब की एहतियात न करने की वजह से। पेशाब करता था, पेट पर गिर जाता था, इसको कोई परवाह नहीं थी, अच्छी तरह जो है वो इंतजार नहीं करता था कि बिल्कुल जो है वो नली खाली हो जाए और पेशाब का कतरा बाकी न रहे, बेहतियाती करता था पेशाब के मामले में, इसलिए इसको अजाब हो रहा है। जरा साहब इल्म तवज्जो देंगे, फरमाया दूसरे को अजाब हो रहा है कि वो लोगों की गीबत करता था। समझे, दोनों की मुनासबत को समझे। एक जाहिरी गंदगी में मुब्तला है, एक मानवी गंदगी के अंदर मुब्तला है। एक वहां से गंदगी खारिज कर रहा है जहां से गंदगी खारिज करने का निजाम रब ने बनाया है, और एक वहां से गंदगी खारिज कर रहा है जहां से गंदगी खारिज करने के लिए अल्लाह ने उस उज़्व को नहीं बनाया था।
یہ 6 احکام اللہ رب العالمین نے فرمائے کہ بندو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. انما المؤمنون اخوۃ، تم بھائی بھائی ہو، تم ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے محافظ. المسلم اخو المسلم لا یسلمہ ولا یظلمہ ولا یحقرہ. فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کو تنے تنہا نہ چھوڑ دے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے. کسی پر بھی ظلم کرنا برا ہے. حیوان پر، درندوں پر، چرندوں پر، حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں پر بھی ظلم کرنے سے منع فرمایا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں راہ چلتے ہوئے جنگل میں پیشاب کا تقاضا ہو، ایسی جگہ پر پیشاب مت کرو کہ وہاں کیڑے مکوڑوں کا ٹھکانہ، ظلم ہو جائے گا ان پر. جو مذہب کیڑے مکوڑوں کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے، ارے یہ ایمان والا تیرا بھائی ہے. کس نے تجھے ٹھیکہ دے رکھا ہے ہر بندے کے ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، فلاں جماعت ایسی ہے، فلاں ادارہ ایسا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں؟ وَلَا يُحَقِّرُوهُ، اور فرمایا کہ تحقیر مت کرو کسی مسلمان کی. اسی طرح مختصر کر رہا ہوں گفتگو کو، جو برائیاں ہمارے سماج کے اندر ہیں، ان برائیوں میں سے ایک بڑی برائی ہمارے سماج کے اندر جو ہے وہ نسلی تفاخر ہے. نسلی تفاخر، یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں تو ایمان والوں کا خطاب فرمایا نا، اس کے بعد جو خطاب فرمایا وہ فرمایا یا ایھا الناس. اب انسانوں کو خطاب فرمایا، سارے انسان. پہلے وحدت دین کی بات تھی، اب انسانی وحدت کو بیان کیا جا رہا ہے. سارے انسانوں تم یاد رکھو تمہارے درمیان 2 قدریں مشترک ہیں. سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے. یا ایھا الناس، مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، شمال کا ہے، جنوب کا ہے. یا ایھا الناس، او انسانوں، انا خلقناکم، تم سب کو صرف میں نے پیدا کیا. مشرق والے کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جس نے مغرب کے رہنے والے کو پیدا کیا. مسلمان کو پیدا کرنے والی ہستی بھی وہی ہے جس نے ہندو کو پیدا کیا. ہندو اور مسلمان کو جس خالق نے پیدا کیا اسی نے عیسائی کو، یہودی کو پیدا کیا ہے. تمہارے درمیان وحدت کی ایک بنیاد یہ ہے کہ تم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہارا خالق واحد ہے. اور فرمایا دوسری تمہارے درمیان جو قدر مشترک ہے، من ذکر و انثی، تم کسی رنگ کے ہو، کسی جگہ کے رہنے والے ہو. یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو تمہیں ایک مرد آدم سے، ایک عورت حوا سے اللہ نے پیدا کیا. ہندو ہے اس کا بھی اب اول جو ہے وہ ایک ہے. سکھ کا بھی وہی ہے، عیسائی کا بھی وہی ہے، یہودی کا بھی وہی ہے، مسلمان کا بھی وہی ہے، سید کا بھی وہی ہے، پٹھان کا بھی وہی ہے. ایک رب نے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یہ تمہارے درمیان قدریں مشترک ہیں، ان کا خیال کرو. ہاں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے کچھ قبیلے بنائے ہیں. بعض لوگ جہالت میں کہتے کوئی نہیں، میں قرآن کہہ رہا ہم نے قبیلے بنائے ہیں. قبیلے ضرور ہیں اور قبائل کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ان کے امتیازات بھی ہوتے ہیں بحیثیت قبیلے کے، اس سے انکار نہیں. لیکن فرمایا کہ مقصد تقسیم قبائل کا تفاخر نہیں، تعارف ہے. پہچان ہو جائے یہ اس علاقے کا رہنے والا، یہ اس علاقے کا رہنے والا، یہ اس برادری کا رہنے والا، یہ اس برادری کا. یہ تعارف کے لیے ہے، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں. اور فرمایا
جو صرف آبا و اجداد کی نسبتوں پر فخر کرتے ہیں. بڑی سخت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خطہ پیر پنجال دنیا کے اندر فرقہ پرستی کا بدترین مرکز ہے. بدترین مرکز ہے. بدترین مرکز ہے. اس علاقے کی یہ پہچان بنتی جا رہی ہے. اور میرے پاس وقت کم ہے. ہماری دنیاوی تعمیر اور ترقی کے اندر جو چیزیں رکاوٹ ہیں ان رکاوٹوں کے اندر ہماری تقسیم اور تفریق بھی ذمہ دار ہے. پھر مسلمانوں کے اندر مزید تفریق ہے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اس لیے کہنا چاہتا ہوں میری ذمہ داری ہے مجھے کل قیامت میں اللہ کے حضور میں حاضر ہونا. بین المسلمین اس قدر تفریق ہے کہ ایک برادری دوسری برادری کے ہاں بوجہ برادری رشتہ نہیں دیتی اور رشتہ نہیں کرتی. دوسری باتیں ہیں کوئی بات نہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس گھر کے اندر میری بیٹی سکھ سے نہیں رہ پائے گی. لڑکے والے کہ بھئی وہاں اگر ہم کریں گے ان کا معیار زندگی تھوڑا الگ ہے ہمارا الگ ہے. اس بنیاد پر رشتہ اندرون برادری بھی ضروری نہیں کہ بھئی جہاں نہیں وہاں کر لو. لیکن اس بنیاد پر کہ یہ اس برادری کا ہے اس لیے تعجب ہوتا ہے مجھے. میں دیکھتا ہوں دو دوست ہیں ایک جان و جگر ہیں آپس کے اندر کھانا پینا ایک ہے ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں. اس کے ہاں بیٹا جوان ہے اس کے ہاں بیٹی جوان ہے. کوئی دوسری وجہ نہیں ہے بس یہ اس برادری سے. کیا مصیبت کیا مصیبت. یہ اسلام مخالف نظریہ ہے. یہ کفریہ نظریہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نسلی تفاخر کے اوپر تیشہ جلایا ہے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آزاد کردہ غلام ہے. آزاد کردہ غلام ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 15 یا 16 مرتبہ اپنی عدم موجودگی میں مدینہ کا گورنر انہیں بنایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آزاد کردہ غلام ہے زید بن حارثہ. غلام ہے ایک طرف اور دوسری طرف امام الانبیاء ہے قریشی ہے ہاشمی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی ذات بہن زینب کے ساتھ کرواتے ہیں. یہی زینب بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے. وہ تفصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق بنی زہرہ سے ہے. یہ بنی زہرہ خاندان ہاشمی خاندان کے مقابلے میں نچلا تصور کیا جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن زبا بنت زبیر سے ان کا نکاح کروایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا بہن تجھے اللہ کا واسطہ ہے کسی رومی کسی اجمی سے نکاح کرنے میں آر محسوس مت کر. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں اور اپنی بہن کا نکاح کرتے ہیں حبشی النسل آزاد کردہ غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. خطہ پیر پنجال کے سماج کی برائیوں میں سے ایک یہ بدترین برائی. فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ قبائل کی تقسیم صرف تعارف کے لیے پہچان کے لیے ہے یہ اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے ہاں تو اسی کا مقام ہے جو پرہیزگار ہے صاحب کردار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور فرمایا من بطا عملہ لم یسری نسبہ.
جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اسلام کے اندر بالکل اس آیت کی ترجمانی ہے، اس آیت کی جیسے رب نے فرمایا خطاب یا ایھا الناس، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اور وہاں تو مومنین تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن پیغمبر انقلاب، پیغمبر انسانیت کے محسن اعظم و آخر، انسانیت کے محسن اول و آخر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے یا ایھا الناس، او انسانو ان ربکم واحد، تم سب کا پروردگار ایک ہے، ان اباکم واحد، تم سب کا باپ ایک ہے، الا خبردار، پوری توجہ سے سنو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو بحیثیت عربی ہونے کے عجمی کے اوپر فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عجمی کو بحیثیت عجمی کسی عربی کے اوپر فضیلت نہیں ہے، ولا لأحمر علی اسود، کسی سرخ کو کسی سیاہ پر سرخ ہونے کی وجہ سے عظمت حاصل نہیں ہے، کسی سیاہ کو سیاہ ہونے کی وجہ سے کسی سرخ کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کلکم بنو آدم، تم سارے کے سارے بنو آدم ہو، آدم کی اولاد ہو، اللہ کے ہاں بڑا وہی ہے جس کا کردار بڑا۔ تمدن میں نصارہ ہرے دوسروں کی تہذیب اپنائی ہوئی ہے، اور پھر دعوے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، فلان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ فرقہ بندی ہے کہیں، ذاتیں ہیں کہیں، فرقہ بندی ہے کہیں، ذاتیں ہیں کہیں، زمانے میں پنپنے کی باتیں ہیں کہیں، اس طرح تم پنپو گے زمانے کے اندر، اس طرح عزتیں تم دیکھو گے، تقسیم ہو کر عزتیں نہیں ملتی۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تباخا کے کاشغر، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، لہذا رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اور تقوی ان اعمال بد سے بچنے سے پیدا ہو۔ پھر دو لفظوں میں آج کے جمعہ کا آخری پیغام، برادریوں کی تقسیم، قبائل کی تقسیم، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آبا و اجداد، پیچھے جا کر آپ جب شیرہ نسب نکالو نا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سر جھکا رہے تھے، وہ آبا و اجداد جو جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا ان پر فخر کرنے سے باز آ جاؤ، ان پر فخر کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں گندگی کھانے والے کیڑے کے ناک کے اندر جو گندگی ہے اس سے بھی زیادہ ذلیل کر دے گا۔ یہ فرمان ربی کا ترجمہ سنایا ہے، مسلمان بن کر جیو، محبت کے سفیر بن کر کے جیو، ان امتیازات کو ختم کرو۔ کان پک جاتے ہیں ہمارے، صرف الیکشن آتا ہے، کچھ جو ہے برادری کا سہارا لیتے ہیں اور وہ سہارا لے کر فائدہ اٹھاتے، اور کوئی برادری ازم کی مخالفت کر کے اس کا فائدہ لیتے، یہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ برادری ازم ختم ہو، کہ یہ ایجنڈا مجھے زیادہ ووٹ دلائے گا۔ مجرم دونوں برابر کے ہوتے، دونوں برابر کے مجرم ہوتے، دونوں برابر کے مجرم ہوتے۔ میں کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں برادریزم ختم ہو اور ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات کے یکسر جو ہیں وہ مخالف ہے یہ نظریہ، رشتے کرو آپس کے اندر، رشتے کرو آپس کے اندر، اس امتیاز کو ختم کرو، اس بدبو میں مت سانس لو، خوشبو کے اندر سانس لو، ایمان کے رشتے کے تقاضوں کو پورا کرو، ایمان کے رشتے سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں۔ بہرحال جتنا بن پایا ٹائم بہت کم ہے۔ ایک تو میری یہ درخواست ہے کہ آپ کا یہ ادارہ جو 2 دہائیوں سے آپ حضرات کے تعاون سے قدم قدم آگے بڑھ رہا ہے، بہت سارے
منصوبے ہیں میرے سامنے جو وقت ہونے پر آپ کے سامنے میں عرض کرتا رہتا ہوں اور کروں گا. میری آپ سے درخواست ہے کہ بہت دل کھول کر کے اس کا مالی تعاون فرمائیں. آپ جو یہاں کے نمازی ہیں, آپ جو کسی طرح بھی اس سے وابستہ ہو, آپ سب اس ادارے کی فیملی کے ممبر. کسی ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے اس سے وابستہ ہر فرد کا فکر مند ہونا ضروری ہے. تعمیری شعبے کے اندر دل کھول کر کے تعاون فرمائیں, نمبر 1. نمبر 2, طلبہ ہے, لنگر ہے, اساتذہ کی تنخواہیں ہیں. میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا, پچھلے 2 سالوں کا بجٹ وہ 50 لاکھ روپے, اس میں کچھ قرضہ بھی ہے اور نظام کو آگے بڑھانا بھی. ایسا تو نہیں کہ 6 مہینے چھٹی کر دو, اس سے تو کام نہیں چلتا. لہذا آج بھی اور آئندہ بھی دل کھول کر کے تعاون فرمائیں. البتہ فطرانہ زکوٰۃ جو ادا کریں وہ باہر کاؤنٹر پر وہی ادا کریں گے تاکہ اس کو الگ رکھا جائے, الگ خرچ کیا جائے. اور ابھی جو اجتماعی چندہ نماز کے بعد ہوگا وہ تعمیر کے شعبے کا چندہ ہوگا. یہ سامنے کی عمارت کی تکمیل کا معاملہ ہے, پھر اللہ کرے اس کی جلدی تکمیل ہو تو پھر مسجد کی تعمیر کی تکمیل کا تقاضا ہے. اگر آپ حضرات دل کھول کر کے تعاون فرمائیں گے, فکر مند ہوں گے تو یہ کام بہت آسانی سے انشاءاللہ اپنے انجام کو بخیر و خوبی پہنچیں گے. ایک تو یہ کہنا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ مہینہ 29 کا رہا تو انشاءاللہ جمعرات عید ہوگی. اگر پورے 30 روزے ہوئے تو جمعہ کو عید ہوگی. اور کووڈ-19 کی وجہ سے حالات کیسے بنتے ہیں اس لیے نماز کے وقت کا بھی میں اعلان نہیں کر رہا. واٹس ایپ سے انشاءاللہ 1 دن پہلے اعلان کر دیا جائے گا, لیکن خدا کے لیے سستی چھوڑ. 30 دن 29 دن آرام سے 3 بجے اٹھتے ہیں, عید آتے ہی ایسی ٹریننگ انہوں نے لی ہے کہ بھئی چاند دیکھتے ہی جو ہے وہ پورے مہینے کی نیند نکالنا شروع کر دے. مزہ تب ہے کہ آپ کے قافلے نماز فجر سے جو ہے پہلے وہ جامع مسجد کی طرف روانہ ہو. یہ ہے شان مسلمان کی, سمجھے کہ نہیں؟ عید کی آزان اس لیے نہیں ہے کہ بھئی ان کو تو ٹریننگ دی گئی ہے 30 دن 29 دن, اب تو یہ بغیر ندا کے خود بخود بیدار ہوں گے, فکر مند ہوں گے, اور آج ان کو انعام حاصل کرنا ہے. تو سارے حضرات جلدی تشریف لانے کی کوشش کریں. اور آخری بات یہ, بہرحال کورونا وائرس کی وبا نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اس وقت کے اندر ایک تو آپ حضرات خدا کے لیے احتیاط کریں, ماسک کا استعمال کریں, بھیڑ بھاڑ نہ کریں. میری درخواست ہے نماز کے بعد ہے وہ تھوڑے کر کے باہر نکلیں, بھیڑ مت کریں اللہ کے لیے. ورنہ جس طرح لوگ نوجوان بچے بچیاں ہسپتالوں میں بلبلا رہے ہیں, عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں, بوڑھے باپ کا سہارا چھن رہا ہے. جوان عبدالغنی دنیا سے چلا گیا, بہت جینا تھا, ابھی اس نے زندگی کی بہاریں دیکھنی تھی. تو آپ احتیاط کرتے. محکمہ صحت کی طرف سے جو ہدایات دی جاتی ہیں آپ کے فائدے کے لیے دی جاتی ہیں. ایک تو یہ. دوسری یہ ہے کہ بلا امتیاز جو ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور خاص طور پر ہمارے ملک کے ہمارے تمام بھائیوں کے لیے, وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے دعا کریں. جو زیر علاج ہے اللہ انہیں صحتیاب فرمائے. ہمارے ادارے سے وابستہ غیر مسلم اخلاقی طور پر ان کی وائف نے مجھے چند گھنٹوں پہلے پیغام پہنچایا کہ آج میرے شوہر کے لیے مسجد میں دعا کرنا. لوگ امیدیں رکھتے ہیں آپ سے, اور یہی جگہ ہے جہاں امید لگانی بھی چاہیے. آج ہندوستانیوں کو آنکھ کھولنی چاہیے. ساری دنیا نے اس مصیبت کے وقت میں ہندوستان کی مدد کی, لیکن وہ کائنات کا ذلیل یہودی اسرائیل جو ہمیں تقسیم کرنے کے لیے تو اپنا حصہ ڈالتا ہے. آپ نے سنا کہ انہوں نے کچھ بھیجا ہے ہندوستان کے لیے اس مصیبت کے وقت میں؟ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ہر ہندوستانی ہندو ہر مسلمان کا بھائی ہے. مقابلے ستائش ہے وہ مسلمان بھائی کہ جو اپنے ہندو بھائیوں کی آخری جو ہے وہ دکھ کی گھڑی میں ان کے دکھ کے اندر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے شرکت کر رہے ہیں. یہ درد بانٹنے کا وقت ہے,
شرعی حدود کے اندر رہ کر کے آپ دل سے دعا کیجئے اس سائل کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے. اے اللہ جو جس مذہب کا، جس ملک کا، جس ریاست کا انسان اس بیماری کا شکار ہے، اللہ تو اسے شفا عطا فرما. اور جتنے لوگ ہماری حکومت کے جو افراد سنجیدگی سے، ہمارے ڈاکٹرز جو سنجیدگی سے انسانی خدمت سمجھ کر اس فریضے کو انجام دے رہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جو لوگ ملک بھر کے اندر لنگر لگائے ہوئے ہندو مسلم میں جو ہے اس مصیبت کے وقت میں دوسروں کو کھانا کھلا رہے، اللہ تو ان کی روزی کے اندر برکت پیدا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ضرور ادارے کا تعاون فرماتے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری